ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے جانے سے پہلے جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ پہلا یہ کام کیا گیا کہ ہمارے جو مسلح افواج جو ہماری چوکیاں تھیں اس میں انہوں نے ان کا دفاع کیا. اس دفاع کو، چھوٹے سے دفاع کو انہوں نے توڑا، لیکن اس دفاع کے اندر بھی بڑی قربانی دی عزیز بھٹی جیسے شہید نے. اور وہ جو ہمارا او پی حکم جو ان کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اس کے بعد میں پھر ہماری فضائیہ متحرک ہوئی اور انہوں نے BRP نہر کو توڑ دیا، جس سے کہ اب ان کے پاس یہ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دریا کو عبور کر کے، BRP نہر کو عبور کر کے، یا وہاں پر ایک آرٹیفیشل یا جو میکنائز جو پل ہوتا ہے فوجیوں کے پاس وہ بناتے. لیکن پاکستانیوں کا جذبے سے اتنا شرشار تھے کہ انہوں نے ایک ایک انچ پر ان کا مقابلہ کیا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ انڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، حالانکہ وہ جنگ بری طرح سے ہارے. فضا پر ہماری مکمل برتری حاصل تھی. ہم انڈیا کی فضا پر ہم حکمرانی کر رہے تھے، اسی طرح سے سمندر پہ بھی ہم حکمرانی کر رہے تھے. وہ ہم تھوڑا سا بعد میں ابھی بیان کرتے ہیں، لیکن سچ وہ ہے کہ جو سر چڑھ کر بولے. ابھی ایک کتاب چھپی ہے جس میں جو RD پردھان نے لکھی ہے، اور اس کا کتاب کا نام ہے دی انسائیڈ اسٹوری آف انڈیا پاکستان وار، جو کہ YB چون جو ہیں وہ کہ جو اس زمانے میں جو وزیر دفاع تھے انڈیا کے، ان کی یادداشتوں پہ منحصر ہے، ان کی ڈائری پہ مشتمل ہے. انڈیا اینڈ پاکستان وار کی جو ڈائری ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑی جنگ یعنی 1965 کی جنگ اگر جاری رہتی تو اس طرح ختم ہوتی کہ پاکستان انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا. پاکستان کے فوج کا راستہ روکنے کے لیے بھارت کی کوئی فوج وہاں موجود نہیں تھی. انہوں نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان کی مزاحمت اتنی سخت تھی کہ بھارتی حملہ آور فوج کے کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد کو پاکستانی شاہینوں اور پاکستان کے مسلح افواج نے، زمینی بری فوج نے اس قدر ان کے آدمیوں کو مارا کہ یہ آدمی ڈر کے مارے، میجر جنرل تھا اور جیپ میں تھا، جھنڈا اس کا موجود تھا، اس کا وائرلیس سیٹ موجود تھا، اس کی جیپ موجود تھی، اور یہ ڈر کے مارے جو ہے وہ گنے کے کھیت میں جا کے چھپ گیا. اور اس کے جو گنے کا کھیت جو ابھی شروع کیا تھا تو جب پانی ڈالا جاتا ہے شروع کرنے سے وقت میں تو اس کے بوٹ ان کے کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے. اور جب ان کا میجر لیفٹیننٹ جنرل آیا، جنرل کمانڈر جو افسر آیا جس کا نام ہربت سنگھ تھا، اس نے آگے کہا کہ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہربت سنگھ نے پوچھا، اس کے بیج بھی نہیں تھے، بیج کا نہ ہونا، داڑھی کا بڑے رہنا اور بوٹ لتڑے ہوئے ہوں کیچڑ میں، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ جو میجر جنرل صاحب جو تھے، کمانڈنگ آفیسر تھے، جن کو جا کے شراب پینی تھی، وہ اتنے خوفزدہ تھے اپنی جان کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا بیج تک اتار لیا، جو کہ ایک بڑا فوج میں ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. تو وہ جب اس نے آتے اس سے پوچھا کہ تم کلی ہو کہ یا کمانڈر ہو، تو جو تمہاری حالت ہے اس وقت کلی جیسی ہے. تو اس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ لکھتے ہیں جو وزیر دفاع ہیں YB چون، اس سے خوف کے مارے جو بیج اتارا تھا اس نے اس کی بہت بے عزتی کی، اور اس نے یہ چاہا کہ اس کو کورٹ مارشل کر دیا جائے. لیکن خود کیونکہ جو وہاں کا جو چیف آف آرمی صاحب جنرل چودھری تھے، ان سے جو وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، چیف آف آرمی صاحب جنرل چودھری سے، کہ خود جائے اس سرزمین پر دیکھے کیا ایکچوئل صورتحال ہے. تو اس نے اس کو ٹال دیا، کہا میں کل جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے، میں پہلے پوچھتا ہوں. لیکن وہ نہیں گیا ڈر کے مارے، اور اسی نے پرساد کو بچا لیا کورٹ مارشل سے اور صرف اس کو ریٹائر کر دیا. اس سے زیادہ سچ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا دلی جانے کا، وہ تو اپنا دفاع کر رہے تھے. اور اس زمانے میں ذرائع بھی ہمارے پاس اتنے نہیں تھے جو آج کے 24 میں پتہ ہوتا کہ بھئی جگہ خالی پڑی آ جاؤ، تو وہ جاتے بھی نہیں کیونکہ وہاں پر کوئی ٹریپ ہو سکتا تھا، وہ گر سکتے تھے. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم جائیں انڈیا کی سرحد پہ قبضہ کریں، دلی پہ کریں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور وہ یہ کہتا ہے اپنی اس کتاب میں دی انسائیڈ اسٹوری آف انڈیا پاکستان وار، وہ اس میں جو کہ اس کی یادداشتوں پر مشتمل ہے وزیر دفاع کی. وزیر دفاع نے یہ کہا کہ جب آپ وہاں نہیں گئے تو اگر وہ یہ صورتحال رہتی، قصور کے علاقے سے بھی لوگ یہ بھاگ گئے تھے،
اور قصور کا علاقہ بھی خالی کر دیا تھا انہوں نے. قصور سیکٹر، یہ علاقہ نہیں کہتے ہیں، جب فوج میں جب ہوتی ہے تو سیکٹر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ شکست کھا کے بھاگ گئی تھی، اور پورا پنجاب بشمول سری نگر جو ہے خالی تھا. اگر پاکستانی فوج چاہتی تو قبضہ کر لیتی، اور پھر اس کے بعد میں وہ اس پر وہ جو بھی معاہدہ کرتی تو وہ ایز اے استعمال ہوتا ہے لیور کے طور پر. اب ساری دنیا کے اخبارات شعر سرخیوں کے ساتھ لکھ رہے تھے کہ بھارتی فوج ہار گئی ہے، مگر بھارت اب کہتا ہے کہ وہ جنگ جیتے تھے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، اور دنیا کے اخبارات بھی موجود ہے جو آپ ہمارے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی. واشنگٹن پوسٹ سے دیکھ لیں، آسٹریلیا کے اخبارات دیکھ لیجئے، ایون ایران کا اخبار جو تھا، ایک بہت مشہور اخبار تھا کیہان انٹرنیشنل، اس نے بھی یہ لکھا کہ انڈیا ہار گیا ہے. بڑی فوج نے بھارتی فوج کی زمین پر دانت کھٹے کر دیے، جبکہ بھارتی سمندر کی حدود میں پاکستانی بحریہ متحرک ہوئی. اور دبارکا کا جو ان کا راڈار اسٹیشن تھا کراچی سے کوئی 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کو بحریہ نے تباہ کر دیا تھا مکمل طور پر. اور حد یہ تھی کہ ہمارے پاس جو آبدوز تھی اس زمانے میں، پورے خطے کے اندر آبدوز ہمارے پاس ہی تھی. اور یہ بھی یہ تاریخ رقم کی ہے کہ پاکستانی فضائیہ ان کی فضا پہ حکمرانی کر رہی تھی. ایم عالم صاحب نے ان کے 1 منٹ میں 5 جہاز اڑا دیے تھے. تو اس طرح سے یہ جنگ پاکستان کے نام ہوئی. اب بھی اگر بھارت یہ کہے تو اس کی ہٹ درمی اور بے شرمی کا کیا نام دیا جائے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں بلا شبہ کسی اس کے اور مکمل یقین کے ساتھ میں، اور بہت کلیئرلی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 1965 کی جنگ تو بھارت ہار گیا تھا. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. یہ گفتگو کا سلسلہ کیونکہ ستمبر کا مہینہ ہے، بڑا تاریخی مہینہ ہے. 17 دن کے بعد جنگ بند ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں تاشکند میں معاہدہ روس نے کرا دیا. وہ الگ کہانی ہے، اگر کوئی بھی موقع آیا تو اس پہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.